امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنے گزشتہ پروگرام کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ جناب قیصر احمد راجہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی ان ویڈیوز میں جو انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نوبل پرائز کے بارے میں کی ہیں، اس میں وہ سیریس سائنٹیفک ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سائنٹیفک سیریس ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے جو حربہ ابتدائی طور پر استعمال کیا اور جو آخری منتہا تک اس کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا، یعنی اس سینس میں کامیابی کے ساتھ کہ وہ ہر ویڈیو میں وہ نظر آتا ہے حربہ، وہ مذہب کا حربہ تھا کہ مذہب کو ایک حربے کے طور پر، ایک ڈھال کے طور پر انہوں نے استعمال کیا اور اپنی طرف سے سیریس سائنٹیفک ہسٹری کو بیان کیا۔ تو مجھے خیال گزرا کہ کیوں نہ ان کو ہم سیریس ریلیجس ہسٹری کا بھی ایک باب پڑھ کر سنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ سیریس سائنٹیفک ہسٹری اور سیریس ریلیجس ہسٹری میں بعض قدر مشترک ہیں، اور ایک ایسی قدر مشترک کی طرف ہم آج آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ کس طرح یہ سیریس سائنٹیفک ہسٹری اور سیریس ریلیجس ہسٹری میچ کرتی ہیں آپس میں، اور وہ ہے ان نفرت پھیلانے والوں اور ناکام لوگوں کا رویہ کہ وہ جن کے مقدر میں خدا تعالیٰ نے ناکامی لکھی ہوتی ہے، وہ خواہ سائنٹیفک سیریس ہسٹری کو بیان کریں یا ریلیجن کے معاملے میں پڑھیں، تو ان کا رویہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اس میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آتا بالکل بھی، یعنی اگر ابتدائے عالم سے شروع کر لیں تو آج تک بھی اس ہسٹری میں، خواہ وہ سائنس کی ہے یا ریلیجن کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے اندر آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو دونوں جگہوں پر موجود نظر آئے گا، اور وہ تکبر کا ایلیمنٹ ہے۔ یعنی جس طرح کی یہ سیریس سائنٹیفک ہسٹری بیان کر رہے ہیں، بالکل سیریس ریلیجس ہسٹری میں بھی ایک تکبر کا ایلیمنٹ ہے، اور تکبر کو اگر سمجھنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کا قد کاٹ ہو، جتنی اس کی پہنچ ہو، اس سے بڑا بن بن کے دکھائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ رویہ، یہ حرکت۔ تو جناب قیصر راجہ صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے متعلق یہ جو حرز سرائی کی ہے اور پھبتیاں کسی ہیں اور طنزیہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، تو یہ وہ اندر کا ایک تکبر بھی تھا جو جھلک رہا تھا، جو چھلک رہا تھا کہ اتنے بڑی ہستی کے اوپر جا کے، جس کا سائنس کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، ان کے اوپر جا کے میں حملے کر رہا ہوں۔ تو یہ رقیق حملے جو انہوں نے کیے ہیں، ان کے اندر ایک تکبر جو ہے وہ آپ کو ہر طرف جھلکتا ہوا اور چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نوبل کمیٹی کے ساتھ حرکت کی ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا،
کہ نوبل پرائز دینے والی جو آرگنائزیشن ہے، جو کمیٹی ہے، جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نوبل پرائز کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، تو اس کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ اور نوبل پرائز کی حیثیت جو مختلف ایوارڈز ہیں دنیا میں جو بڑی بڑی خدمات پر دیے جاتے ہیں، ان میں سے نوبل پرائز کی کیا حیثیت ہے؟ تو نوبل پرائز اس وقت تک دنیا میں، سائنس کی دنیا میں دیا جانا والا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اور نوبل کمیٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے سب سے زیادہ ذمہ دار کمیٹی ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑا ایوارڈ دے رہی ہے اور سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ہو، جس طرح یہ ان کو پینٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو بس بریانی کی پلیٹ ان کو دعوتوں پر ملتی تھی، تو وہ بریانی کی پلیٹ ابھی تک چل رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پر جو انہوں نے الزام لگائے ہیں، تو اگر غور کی نظر سے دیکھا جائے تو دراصل یہ الزامات ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پر تو انہوں نے لگائے ہیں، لیکن دراصل یہ الزامات نوبل کمیٹی کے اوپر ہیں۔ دو صورتیں ممکن ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ آئیڈیا جو ہے وہ چوری کیا اور وہ مستحق نہیں تھے، ان کی کنٹریبیوشن زیرو تھی، تو اس کے باوجود ان کو انہوں نے نوبل پرائز دیا۔ تو اگر ایسی صورتحال تھی اور ان کی بات کو سچا مانا جائے تو پھر نوبل کمیٹی جو ہے اس کے متعلق دو امکان ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ نوبل پرائز کا ڈیسیژن کرنے والی کمیٹی اتنی حقیر اور اتنی کرپٹ ہے کہ وہ ایک بریانی کی پلیٹ پر ان کے بقول بک جاتی ہے اور وہ میرٹ سے انحراف کرتی ہے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر ان پرائزز کا کے مستحق جو ہیں ان کو پرائزز دے۔ اور صرف نوبل کمیٹی ہی نہیں بلکہ وہ تمام سائنسدان جنہوں نے یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے پیپر کو ریویو کیا، وہ سارے کے سارے بھی اس میں ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی میرٹ سے انحراف کرنے والے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک امکان ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ سرے سے اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، اتنے احمق ہیں اور اس قدر نااہل لوگ ہیں کہ اس وقت کی جو کمیٹی تھی وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے جھانسے میں آ گئی، اور جو اس وقت سائنٹسٹ سے جنہوں نے اس پیپر کو ریویو کیا وہ بھی ان کے دھوکے میں آ گئے۔ یہ صرف دھوکہ ایک لیئر میں نہیں ہے، کئی لیئرز میں دھوکہ ہے۔ تو اگر یہ دھوکہ ہے تو وہ اس وقت اس دھوکے میں آ گئے، لیکن اب اس بات کو تقریباً 42-43 ایئرز گزر چکے ہیں، تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ کمیٹی جو ہے اس میں کتنی ری شفلنگ ہوئی ہے، وہ سائنٹسٹ جو پیپرز کو ریویو کرتے ہیں ان میں کتنی تبدیلی آئی ہے، کچھ فوت ہو گئے ہوں گے، کچھ ریٹائر ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ان میں سے اب تک کمیٹی جو ہے، باوجود اس کے کہ ڈومبی 2011 میں کتاب لکھتا ہے، پیپر لکھتا ہے، گلیشو 2020 میں جا کے اپنا انٹرویو دیتا ہے، تو اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ کمیٹی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ان کی وہ بریانی کی پلیٹ نئی کمیٹی کی بھی ختم نہیں ہو رہی، اتنی لمبی پلیٹ ڈاکٹر سلام صاحب دے کے چلے گئے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی۔ اب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو بھی فوت ہوئے تقریباً 28 سال کے قریب گزر رہے ہیں۔ تو یہ جو الزام ہے اس میں دراصل نوبل کمیٹی جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ اس کا ستیہ ناش کیا ہے انہوں نے، اور ان کے نزدیک اس نوبل کمیٹی کے اندر یا تو یہ اخلاقی جرت ہی نہیں ہے، یعنی ان کو پتہ تو چل گیا ہے کیونکہ ڈومبی نے پیپر لکھ دیا، گلیشو نے وہ انٹرویو دے دیا، ان کو معلوم تو ہو گیا ہے کہ یہ چوری شدہ مال تھا، لیکن اب ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام سے وہ نوبل لیریٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہٹا دیں۔
یہ حرکت جو ہے وہ جس طرح ہم بچپن میں بھی اس طرح کی کہانیاں سنتے تھے، اور اب بھی بیوقوف والدین جو ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں جن کے نالائق بچے محنت نہیں کرتے، اور وہ جب فیل ہو جاتے ہیں تو کوئی دوسرا بچہ جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ اچھے نمبروں میں پاس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے والدین جو بچوں کی ایک نیچرل محبت ہے، لیکن ایک وہ ہے جو احمقانہ محبت ہے، اور بے وجہ کا ایک تکبر ہوتا ہے ان کے اندر کہ نہیں ہمارا بچہ تو بہت لائق ہے، یہ تو بہت اعلیٰ نمبروں میں اس نے پاس ہونا تھا، بس ٹیچر نے اتنا گڑبڑ کی ہے کہ ٹیچر نے ہمارے بچے کا پیپر جو ہے وہ یہ جو پاس ہونے والا بچہ ہے، جو فرسٹ آنے والا بچہ ہے، اس کے ساتھ چینج کر دیا ہے، ہمارے بچے کے نمبر اس کو دے دیے ہیں۔ تو جو والدین مطلب ہمارے بچپن میں بھی بہت سارے والدین کو ہم نے بھی دیکھا کہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ایسے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کی ہمیشہ کے لیے ناکامی کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ بچے کو وہ موٹیویٹ ہی نہیں کرتے، پھر ترغیب ہی نہیں دیتے کہ وہ زیادہ محنت کرے اور آگے بڑھے، بلکہ وہ الزام جو ہے وہ اس ٹیچر کے اوپر، اس کی دیانت کے اوپر لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے، یہ ناکام بچوں کا رویہ جو ہے، یہ ان کے والدین کا رویہ جو ہے ناکام بچوں کے متعلق، یہ شاید ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے ان کی جان نہیں چھوٹی۔ یہ رویہ جو ہے اس کو دراصل اگر ہم یہ جو سیریس ریلیجس ہسٹری کا ہم نے ذکر کیا، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو بڑی ہی بھیانک تصویر بنتی ہے کہ یہ اتنی وہ مکمل ایک سمیٹری ہے، دونوں کا اس طرح وہ ایک میچ ہے مادی دنیا کا اور روحانی دنیا کا، کہ جس طرح مادی دنیا میں یہ راجہ صاحب فرما رہے ہیں، تو ان کے جو پیشوا تھے انہوں نے روحانی دنیا میں بھی یہی کچھ حرکت کی تھی، تو یہ بھی مادی اور روحانی دونوں دنیاؤں میں یہی کچھ کر رہے ہیں، یہی رویہ ہے ان کا متکبرانہ، اور جس نے انتخاب کیا ہے اس کی اہلیت کو چیلنج کرنا، اس کی دیانت کو چیلنج کرنا، اس کے میرٹ کو چیلنج کرنا اور اس کے اوپر الزام لگانا، اور جس کے اوپر انعام کیا گیا ہے اس کو حقیر جاننا، اس کو نااہل جاننا، اس کو غیر مستحق جاننا، اس کو چور جاننا، یہ ایک رویہ ہے۔ میں اس ویڈیو میں اس رویے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل ایک بدقسمت رویہ ہے جو مذہبی دنیا میں بھی پایا جاتا ہے اور سائنٹیفک دنیا میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو راجہ صاحب ہیں، یہ چونکہ سائنس اور مذہب دونوں کو لے کر ہمارے سامنے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے دونوں کو اختیار کیا ہے، یعنی سائنس کی دنیا میں بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں نہ، جو مستحق تھا اس کو نہیں دیا گیا، جو کمیٹی تھی وہ بدیانت تھی اور بے ایمان تھی اور کرپٹ تھی یا نااہل اور بے عقل تھی، اور جس کو دیا گیا ہے وہ بھی چور تھا۔ تو اب ہم مذہب کی جو سیریس ہسٹری ہے اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو اگرچہ وہ بہت تفصیلی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کہتی ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ وتفصیلا لکل شیء، یہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بیان کرتی ہے، بڑی سے بڑی بات کو بیان کرتی ہے، اور اس میں ہر بات کی تفصیل ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ اس انسانی رویے کا قرآن کریم جو ہے اس میں ذکر نہ ہو، اور جب میں نے اس حوالے سے قرآن کریم کو پڑھا تو قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس رویے کو بیان کرتے ہوئے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے تاریخ عالم سے شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا تو اس وقت ابلیس کو کہا کہ تم آدم کی اطاعت اختیار کرو، کیونکہ یہ اب میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے۔ تو اس وقت ابلیس نے انکار کیا، اور جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کیا وجہ ہے جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو پھر تو نے اطاعت کیوں نہیں کی آدم کی؟ تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔
اگر تو نے اپنا ڈپٹی بنانا تھا، اپنا نائب بنانا تھا تو مجھے بنانا تھا. تو اس لیے اس نے دونوں، ایک تیر میں دونوں شکار کیے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض کر دیا ہے کہ تو نے میرٹ سے انحراف کیا ہے کیونکہ میں بہتر تھا، اور دوسرا یہ آدم کے اوپر بھی اسی جملے میں حملہ کر دیا کہ یہ میرے سے حقیر ہے، تو یہ غیر مستحق ہے. کہا اس نے خلقتنی من نارن و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں تو اوپر اٹھنے والا ہوں. یعنی اس کے اندر وہ جو تکبر تھا وہ بھی یہاں پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے، خیر منہ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے، یہاں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور یہ تو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو جدھر کو موڑو ادھر کو مڑ جاتا ہے. تو اس میں ابلیس نے سب سے پہلا یہی رویہ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے انتخاب کے اوپر اعتراض کیا کہ تو نے میرٹ کو سامنے نہیں رکھا، میں بہتر تھا، مجھے چننا چاہیے تھا، آدم حقیر تھا، اس کو نہیں چننا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ اپنے تکبر کا اظہار کیا، آدم کی حقارت کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ قرآن شریف درج کرتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. کہ اس وقت کے جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنے تکبر میں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، ہمارے اوپر تجھے کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تو یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ خدا نے تجھے منتخب کر لیا ہے، خدا نے تجھے بھیجا ہے، تو یہ گپ ہے. تو یہ جو تیرے ماننے والے ہیں یہ بھی بڑے حقیر سے لوگ ہیں. تو دیکھیں کس طرح وہ رویہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے تکبر کا، اور خدا تعالیٰ کے انتخاب پر بھی اعتراض ہے، خدا تعالیٰ کی ہستی پر اعتراض ہے کہ اس نے میرٹ سے انحراف کیا ہے کہ ہم بہتر تھے، ہمیں چھوڑ کر تو نوح کو اختیار کر لیا ہے. اور نوح کے ماننے والوں کے متعلق بھی کہا کہ یہ بھی حقیر لوگ ہیں، نوح بھی حقیر ہے اور یہ بھی حقیر ہیں. انہوں نے کہا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم اپنے اوپر تمہیں کوئی فضیلت تو نہیں دیکھتے تمہاری. تو یہ رویہ وہاں بھی تھا. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کی جو کہانی ہے قرآن شریف میں، جو تاریخ درج ہے، سیریس ریلیجس ہسٹری، اس میں قرآن کریم فرماتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ الَّتِي تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یہ جو ملک مصر ہے یہ میرے ماتحت ہے، اور یہ نہریں، یہ پانی کے جو چشمے جاری ہیں یہ سب میرے تحت ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو ذلیل آدمی ہے نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے کہا یہ مہین جو ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ تو اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا. تو دراصل یہاں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے منتخب کیا ہے. وہ بھائی خدا نے منتخب کیا ہے تو خدا کا انتخاب، پھر خدا جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ نااہل ہے، یا اس نے میرٹ سے انحراف کیا ہے کہ اس نے تیرے جیسے بندے کو جو ایک بہت ہی حقیر ہے، میں تو بادشاہ ہوں اور میں تو بڑا فصیح اللسان ہوں، فصیح البیان ہوں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے ہیں، اور قرآن کریم اس زمانے کا ذکر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ کفار نے یہ کہا کہ کیوں نہ یہ قرآن دو معروف بستیوں کے کسی بڑے شخص پر اتارا گیا، یعنی کسی سردار پر اتارا جاتا جو اپنا پیسہ شیسا خرچ کرتا، اپنا اثر و رسوخ خرچ کرتا، تو دین آرام سے پھیل جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا حماقت کی ہے کہ نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے کس اور کمزور انسان کو چن لیا ہے.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر بھی حملہ، اللہ تعالیٰ کے میرٹ کو چیلنج کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اس کو بھی حقیر گرداننا، یہ اس ساری آیت میں بیان شدہ ہے۔ پھر صحابہ کے متعلق بھی وہ یہی کہتے تھے، چنانچہ قرآن کریم نے اس کے متعلق کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کہ وہ کافر جو تھے انہوں نے کہا اگر یہ اسلام اس میں کوئی خیر ہوتی، اس میں کوئی بھلائی کی بات ہوتی، بہتری کی بات ہوتی، تو یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں یہ ہمارے سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، ہمیں سمجھ آنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ بلال کو سمجھ آ گئی، صہیب کو سمجھ آ گئی، خبیب کو سمجھ آ گئی، خباب کو سمجھ آ گئی، نو، ہمیں سمجھ آنی چاہیے تھی، امیہ بن خلف کو، ولید کو، ابو جہل کو۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آنی چاہیے تھی، اگر اس میں کوئی بہتری ہوتی تو ہمیں سمجھ آ جاتی۔ تو یہ وہی رویہ ہے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہے ہیں کہ تو نے انحراف کیا ہے۔ چنانچہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں، وہ تفسیر ابن کثیر کا ہے، وہ کہتے ہیں لو کان القرآن خیرن ما سبقنا ہؤلاء الیہ، اگر قرآن میں کوئی خیر ہوتی تو یہ ہمارے سے سبقت نہ لے جاتے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے بلال ہے، عمار ہے، صہیب ہے، خباب ہے اور ان جیسے لوگ، تو یہ تو غلام لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، انہوں نے کیا اس میں ان کو کیوں کر سمجھ آ گئی اور ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس راز کو کھولتا ہے اور فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، فرمایا یہ ہے وہ طریق جس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے، اس میں بدبختوں تمہاری آزمائش تھی کہ جنہیں تم غیر مستحق سمجھ رہے تھے، جنہیں تم حقیر سمجھ رہے تھے، وہ میری نظروں میں شکر گزار بندے تھے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا ہمارے درمیان میں سے، جب وہ کہتے ہیں ہمارے درمیان میں سے تو مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ہمیں چنتا، یہ کیا ہے ان کو چن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے کون سے ہیں۔ تو یہ اس نے اپنا جو انتخاب کرنے کا اختیار ہے اس کو چیلنج کرنے والوں کو جواب دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی آج بھی دشمن اسی طرح کی یہی رویہ ہے، یہی لائن آف آرگومنٹ ہے اور یہی طریق ہے اور یہی اعتراض ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور احمدیوں کے متعلق بھی یہی زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں کہ نہایت بے وقوف لوگ ہیں اور ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اور دین کی، اور بس، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف تو جو بد زبانی کرتے ہیں میں اس کو رپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ان کی اس قسم کی بد زبانی کا جواب دیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خار، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں ہے سب، وہ مالک ہے۔ اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرما ملا، کون ہوں ترد کروں حکم شہ ذی اقتدار، یعنی اس میں میرا کیا جرم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا انتخاب کر لیا ہے تو اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے میرے میں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس شہ ذی اقتدار کے حکم کا انکار کر سکوں۔ فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ یہ بد کردار ہے، نعوذ باللہ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرٹ سے انحراف کیا، یہ غیر مستحق ہے۔ تو فرمایا ایک بد کردار کی تائید میں اتنے نشان کیوں دکھاتا ہے، وہ کیا ہے بد کنوں کا رشتہ دار۔ آنکھ گر پھوٹی تو کیا کانوں میں بھی کچھ پڑ گیا، کیا خدا دھوکے میں ہے اور تم ہو میرے رازدار، کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی، کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حال زار، مجھ پہ اے وائز نظر کی یار نے تجھ پر نہ کی، حیف اس ایمان پہ جس سے کفر بہتر لاکھ بار۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا جواب دے دیا ہے کہ تم مجھے جو کچھ سمجھ رہے ہو سمجھو،
لیکن خدا میرے ساتھ ہے، اس کی تائید میرے ساتھ ہے، اس نے میرا انتخاب کیا ہے، وہ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ تو تم اگر حملہ کر رہے ہو تو اس کے انتخاب پر حملہ کر رہے ہو۔ تو یہ جو راجہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو حملہ کیا ہے وہ دراصل نوبل کمیٹی کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کے کردار کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر حملہ نہیں کر سکے یہ، اگرچہ کرنا وہاں چاہتے تھے، لیکن وہ جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج اتنا بڑا کر دیا انہوں نے کہ سائنس کی ہی ورتھ جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی دیانتداری ہوتی تو میں یہ آخری بات کہہ کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں، اگر ان کے اندر کوئی دیانتداری ہوتی تو یہ ایک زبردست قسم کا تنقیدی پیپر لکھتے کہ یہ گلیشو کا پیپر تھا، یہ ڈاکٹر سلام نے چوری کی، اس کی نشاندہی کرتے اور اس پیپر کو پھر نوبل کمیٹی کو بھیج دیتے اور سائنس کی جو ماہرین ہیں ان کو بھیجتے۔ یا دوسری صورت یہ تھی کہ پیپر لکھتے اور یہ جو جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا ایویڈنس، یہ ایویڈنسز نہیں ہیں، وہ الزامات ہیں جو ڈومبی کی کتاب پیپر میں ہیں، یا جو اس نے گلیشو نے بات کی ہے اپنے انٹرویو میں، یہ الزامات ہیں۔ الزامات اور ایویڈنس میں بڑا فرق ہوتا ہے اور ان کو اس فرق کا ہی نہیں پتہ۔ جو الزامات ہیں ان کو یہ لے کر اور اپنے پیپر کو لے کر تو سویڈن کی کسی عدالت میں چلے جاتے اور جا کے وہاں یہ ثابت کر دیتے کہ جناب یہ جو نوبل کمیٹی ہے اس کے جو ٹرسٹیز ہیں ان کے تو ٹرسٹ لا ہمارے ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں تو بڑے اسٹرکٹلی اس کو نافذ کیا جاتا ہے، تو جا کے ثابت کر دیتے کہ انہوں نے یہ 2 نمبری کی ہے، اس میں انہوں نے ایک غیر مستحق شخص کو اتنا بڑا انعام جو ہے وہ دے دیا ہے جو کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ تو بریانی کی پلیٹ پر بک گئے ہیں۔ تو اگر یہ ان کے اندر دیانتداری ہوتی تو یہ پیپر لکھتے، کرٹیسائز کرتے اس میں ڈاکٹر سلام صاحب کے پیپر کو اور ثابت کرتے کہ گلیشو کے پیپر میں جو آئیڈیا تھا وہ انہوں نے اس طور پر چوری کیا ہے، اور بس تو بات بن جاتی۔ لیکن خواہ سیریس سائنٹیفک ہسٹری ہو اس کی بات ہو یا سیریس ریلیجس ہسٹری ہو، یہ بدقسمت ایسے ہیں کہ یہ رائٹ فورم کو کبھی بھی استعمال نہیں کرتے۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے بلا استثناء یہ دعویٰ کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مامور کیا ہے، مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ تو جتنے بھی ان کے مکذبین اور مخالفین تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اگر آپ کو خدا نے بھیجا ہے تو ہم خدا سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا تو نے اس کو بھیجا ہے، یا ہم اگر تجھے سچا نہیں سمجھتے تو ہم خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اس کے سامنے تیرے خلاف بددعائیں کرتے ہیں اور وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ نہیں اختیار کرتے، وہ خود ڈنڈا اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، جس طرح آج کل پاکستان میں کر رہے ہیں کہ ڈنڈا اٹھایا، تلوار اٹھایا، کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے، ہم یہاں ہی مکیں گے کیونکہ خدا جو ہے اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ سیکولر دنیا میں جو عام روٹین کی دنیا ہے اس میں یہ ایٹیچیوڈ کہ آپ عدالت نہیں گئے، آپ نے کوئی پیپر نہیں لکھا، بلکہ آپ نے رائٹ فورم پر جانے کی بجائے آپ نے ایک دکان کھول لی ہے، آپ ایک ریڈی والے کے پاس کھڑے ہو کے شور کرنے لگ گئے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی اپنے حقوق جو ہیں وہ اسٹیبلش کروانے ہوں، ان کو نافذ کروانا ہو، اور کوئی شخص اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہو، چوری کر رہا ہو، تو وہ عدالت میں جاتا ہے، رائٹ فورم پر جاتا ہے۔ وہ بازار میں کھڑے ہو کے یا کسی بھی دکاندار کے پاس کھڑے ہو کے اگر شور کرتا رہے گا تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا۔ آپ جتنے مرضی پروگرام یہ یوٹیوب پر کر لیں، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنے والا کہ نوبل کمیٹی جو ہے وہ کوئی نوٹس لے گی آپ کا۔ آپ صرف اتنی ہی بات ہے کہ جس طرح وہ ریڈی والے کے پاس کھڑے ہو کے کوئی بندہ شور ڈال رہا ہو اور کچھ بازاری لوگ جو ہیں جو بڑے فارغ قسم کے ہوں، ورنہ تو سیریس لوگ تو ویسے ہی گزر جائیں گے، وہ کہیں گے دفع کرو، لغو ہم مورزون، تو وہ لوگ لغو سے اعراض کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن جو بازاری لوگ ہیں وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، کچھ تماشا دیکھیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں۔
اگر آپ سیریس ہوتے تو آپ وہ کرتے جو میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ پیپر لکھتے یا آپ عدالت میں جاتے، جو آپ نہ کبھی کریں گے، نہ آپ میں صلاحیت ہے، نہ آپ میں جرت ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔